گزشتہ درس میں ہم نے حضور پاک علیہ صلاۃ والسلام کے اعلان نبوت کے 7ویں سال سے 10ویں سال تک کے جو احوال تھے اور جو تکالیف نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام نے شعب ابی طالب میں یعنی اس گھاٹی میں برداشت کی ہے حضور پاک علیہ صلاۃ والسلام اور آپ کے گھر والوں نے، رشتہ داروں نے، اس کے بارے میں ہم نے تفصیلی گفتگو سماعت کی۔ اب جب یہ حضور پاک علیہ صلاۃ والسلام اس گھاٹی سے باہر تشریف لائے آپ کے اعزاء و اقربا، تو نبوت کا 10واں سال تھا، یعنی حبیب پاک علیہ صلاۃ والسلام کی اس وقت عمر شریف 50 برس کی ہوئی۔ اس وقت نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام کو یکے بعد دیگر 2 صدمات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیش آئے۔ پہلا صدمہ یہ ہوا کہ آپ کے سب سے چہیتے چاچا، سب سے زیادہ قربت رکھنے والے، سب سے زیادہ آپ کا خیال رکھنے والے وہ جناب ابو طالب تھے، ان کا وصال ہوا۔ ان کے انتقال پر حبیب پاک علیہ صلاۃ والسلام انتہائی تکلیف میں تھے، رنج اور غم کی تکلیف میں تھے، اور اس کے بعض روایتوں نے، بعض مورخین کرام نے لکھا ہے کہ 3 یا 5 دن کے بعد، اور بعض مورخین نے لکھا کہ اس سے 1 مہینہ پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، جو حبیب پاک علیہ صلاۃ والسلام کی پہلی زوجہ تھی، حبیب پاک علیہ صلاۃ والسلام بے انتہا ان سے محبت کیا کرتے تھے، حبیب پاک علیہ صلاۃ والسلام کے ہر غم میں، ہر دکھ میں ساتھ دینے والی حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، ان کا بھی وصال اسی مہینے میں، انہی ایام میں ہوا۔ تو حبیب پاک علیہ صلاۃ والسلام کے 2 چاہنے والے اور 2 انتہائی قریبی، جو ہر دکھ میں، ہر تکلیف میں حبیب پاک علیہ صلاۃ والسلام کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، ان کا ساتھ دیتے تھے اور ان کی تکلیف کو دور کرنے میں کوشش کرتے تھے، ان دونوں کا اچانک انتقال فرما جانا حبیب پاک علیہ صلاۃ والسلام کو انتہائی تکلیف کا باعث بنا۔ انتہائی نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام غم میں رہنے لگے، اور اسی کو حبیب پاک علیہ صلاۃ والسلام نے عام الحزن قرار دیا، یعنی یہ سال غموں کا سال ہے، دکھ کا سال ہے۔ حبیب پاک علیہ صلاۃ والسلام نے اس کو غم کا سال ڈکلیئر کیا، اور سارے مؤرخین کرام جتنے سیرت لکھتے ہیں، حضور پاک علیہ صلاۃ والسلام کی جو اعلان نبوت کے بعد کا 10واں سال، یعنی حبیب پاک کی عمر کا 50واں سال ہے، اس کو عام الحزن کہہ کر یاد کیا کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر آپ کو ایک بات میں اختصار کے ساتھ کہتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ حضرت ابو طالب یہ حبیب پاک علیہ صلاۃ والسلام کے چچا تھے۔ ان کے بارے میں مورخین کرام کا اختلاف ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا یا نہیں کیا۔ بعض حضرات ان کے ایمان کے قائل ہیں، وہ اپنے دلائل پیش کرتے ہیں، اور بعض حضرات جو عدم ایمان کے، یعنی یہ ایمان نہیں لائے، ان کے پاس اپنے دلائل موجود ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ آپ حیدرآباد میں رہتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے عظیم ادارے سے، آپ جامعہ نظامیہ سے آپ حضرات وابستہ ہے، تو آپ کا ہمارا یہ کام ہونا چاہیے کہ جو جامعہ نظامیہ کا موقف ہے وہی ہمارا موقف ہونا چاہیے۔ جامعہ نظامیہ اور علماء جامعہ نظامیہ کا اس بات پر یہ موقف ہے کہ سکوت کو اختیار کیا جائے، یعنی خاموشی اختیار کیا جائے، نہ ان کے ایمان پر ہم کلام کریں، نہ ان کے عدم ایمان پر ہم کلام کریں۔ ان کے ایمان کا معاملہ حبیب پاک علیہ صلاۃ والسلام کے ساتھ وابستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں جانتا ہے کہ انہوں نے ایمان لایا یا نہیں لایا۔ یہ اختلافی مسئلہ ہے، اس کو اختلافی رہنے دینا چاہیے۔ اس کو عوام الناس کے اندر پھیلا کر شکوک و شبہات میں مبتلا کرنا، اور یہ کہنا کہ جو ان کے ایمان کو نہیں مانیں گے وہ کافر ہے، اور ادھر سے زیادتی ہو رہی ہے کہ جو ان کو ایمان والا مانے وہ کافر ہے۔ اور ایمان کا مسئلہ جو ہے بڑا باریک مسئلہ ہے، اس کی طرف عوام الناس کو توجہ نہیں دینا چاہیے۔ یہ جو چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو چن لیا ہے، یہ گزر چکا وقت، اس کے ساتھ یہ باتیں ختم ہو گئی۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو حبیب پاک علیہ صلاۃ والسلام کے فرامین ہیں اس پر ہمارا ایمان، ہمارا عمل ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں اس بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں صاحب ایمان لائے تھے یا نہیں لائے تھے، فلاں صحابی نے ایسا کیوں کیا، فلاں صحابی سے یہ اختلاف کیوں کیا، اس کے بارے میں آپ سے پوچھا نہیں جائے گا۔ یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ تھا، وقت گزرا، وہ باتیں ختم ہوئی۔ ہمارا کام کیا ہے؟ آگے والے احوال کو دیکھے اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے، یہ ہمارا کام ہونا چاہیے۔ اب بعض حضرات دیکھے آپ کہ اپنے علم پر ناز کرتے ہوئے، ابھی گزشتہ، یہ بات میں نے اس لیے چھیڑی کہ گزشتہ چند دنوں سے ہم سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، کہ کچھ لوگ اٹھ رہے ہیں جو علم سے نابلد ہے، کچھ لوگ اس میں علم والے بھی ہوں گے،
نہ جانے انہوں نے کہاں سے علم حاصل کیا، کیسا علم حاصل کیا۔ جامعہ نظامیہ کے بارے میں الاں فلاں کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ دو حضرات ایسے گزرے ہیں ماضی قریب میں، ایک بالکل صحابہ کرام کی بے ادبی اور گستاخیوں پر اتر آیا، اور ایک حضرت جا کر دیوبندیوں سے ان کے تعلقات ہو گئے۔ یاد رکھے، جامعہ نظامیہ کو آپ جب بول رہے ہیں تو کسی ذات کی وجہ سے آپ جامعہ نظامیہ کو نہیں بول سکتے۔ کیوں نہیں بول سکتے؟ کیونکہ جامعہ نظامیہ کی ادارہ ہے، ایک یونیورسٹی ہے۔ یونیورسٹی میں تمام مکاتب فکر کے لوگ آتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں کے پہلے وزیر یا میں سمجھتا ہوں چیف منسٹر کچھ تھے، ہندو تھے، وہ خود جامعہ نظامیہ کے فارغ تھے۔ جب آندھرا پردیش بنا، انڈیا آزاد ہوا، پہلے وزیر بننے والے یہاں آندھرا پردیش کے وہ ہندو تھے، اور انہوں نے جامعہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کی۔ اور میں میری خود بات بتاؤں، میری جماعت کلاس میں، مولوی میں، عالم میں ایک دوست تھے ہمارے جو مہدوی تھے، جماعت ساتھی تھے۔ اب وہ نظامیہ سے پڑھا، نظامیہ سے سند حاصل کیا۔ شیعہ حضرات بھی آتے ہیں، نظامیہ میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، نظامیہ کی سند کو حاصل کرتے ہیں، کیونکہ نظامیہ کی سند کی ایک اہمیت ہے، ایک ویلیو ہے، ایک قدر ہے، نگاہ دنیا بھر میں اس کو ایک قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اس سند کو۔ تو کوئی بھی آتا ہے، ڈگری حاصل کرتا ہے، وہ ڈگری کے بیس پر وہ جا کر میں نظامیہ کا فارغ ہوں اپنے عقائد کو پھیلانے لگے گا، تو یہ نظامیہ کے عقائد نہیں ہوں گے۔ یہ اچھی طرح آپ ذہن میں رکھیں، کسی انڈیویجول شخصیت کی جو رائے ہوتی ہے وہ نظامیہ کی رائے نہیں ہوتی۔ نظامیہ کا منہج قرآن اور حدیث ہے، اور نظامیہ کی جو منہج ہے وہ منہج شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ ہے۔ نظامیہ کا منہج وہی ہوگا جو حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ علیہ رحمت و رضوان نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے، اور وہی نظامی کہلائے گا جو ان کے منہج پر کو فالو کرے، جو ان کے مسلک پر ہو، جو ان کے مشرب پر ہو، جو ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرے اور اس پر ثابت قدم رہے۔ حضرت جامعہ نظامیہ نے ایمان ابو طالب کے بارے میں کیا فرمایا، اس پر ہمارا ویسے ہی موقف ہونا چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو لے کر باتیں پھیلائی جاتی ہے۔ بعض حضرات کیا کرتے ہیں، حضرت بانی جامعہ کی کتابوں سے لفظ باغی کو اٹھا کر دیکھیے کہ امیر معاویہ کے بارے میں باغی کا لفظ حضرت شیخ الاسلام نے استعمال کیا، یقیناً کیا ہے، انہوں نے بغاوت کی تھی، استعمال کیا ہے، لیکن آپ کو وہیں باغی نظر آتا ہے اور اسی نام کے آگے رضی اللہ عنہ نظر نہیں آتا۔ رضی اللہ عنہ کہہ کر حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ علیہ رحمت و رضوان ان کے ایمان کی تصدیق کر رہے ہیں، اور آپ ان کو ایمان والے نہیں مانتے، تو یہ آپ کا دوغلا پنا ہے، اس کو ہپوکریسی کہتے ہیں، یہ آپ کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے ایمان کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اچھا علم والا بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ہم اسی قرآن کے ذریعے، قرآن کے علم کے ذریعے ہم بہت سوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں، بہت سوں کو ہدایت بھی دیتے ہیں۔ تو ہدایت کا ملنا کمال ہے، علم کا ملنا کمال نہیں ہے۔ علم کسی کے پاس بھی آ سکتا ہے، ہدایت ہر کسی کے پاس نہیں آتی۔ تو فلاں کے علم کو دیکھ کر آپ اس کے پیچھے ہو رہے ہیں، یاد رکھیں علم کا ملنا، علم کا حاصل کرنا کمال کی بات نہیں ہے۔ علم تو بہت بڑے بڑے لوگوں کے پاس تھا، ابو الفضل اور فیضی کا نام آتا ہے، اکبر بادشاہ کے خاص مشیروں میں ان کا نام آتا ہے۔ انہوں نے اکبر بادشاہ کو ایسے ایسے مشورے دیے اور اکبر بادشاہ کی ایسی تعریفیں باندھی، اور یہ کوئی عام عالم دین نہیں تھے، ایسے پائے کے عالم دین تھے۔ جب انہوں نے تفسیر کی تو بے نقط الفاظ میں قرآن کی تفسیر کی، بے نقط الفاظ میں ایک صفحہ انسان نہیں لکھ سکتا، یعنی نقطے والے الفاظ، بے پہ نقطہ ہے، تے پہ نقطہ ہے، سے پہ نقطہ ہے، جیم پہ نقطہ ہے، خے پہ نقطہ ہے، اور زال پہ نقطہ ہے، زے پہ نقطہ ہے، شین پہ نقطہ ہے، ضاد پہ نقطہ ہے۔ آپ ان کو چھوڑ دیں گے تو بولیں گے کیا؟ آپ گفتگو نہیں کر سکتے، لکھنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ ان لوگوں نے پوری قرآن کی تفسیر کی، اتنے بڑے پائے کے عالم دین۔ مرزا غلام احمد قادیانی بڑا پائے کا عالم دین تھا۔ تو علم کا ملنا کمال کی بات نہیں ہے، ہدایت کا ملنا کمال کی بات ہے۔ تو کسی کے علم کو دیکھ کر بڑا عربی بول رہا ہے، بڑی اچھی گفتگو کر رہا ہے، آپ اس کے پیچھے جا رہے ہیں اور اپنے ایمان کو خراب کر رہے ہیں، یاد رکھیں ایسے لوگوں سے اپنی حفاظت کریں۔ اور آپ دیکھیں کہ نظامیہ کا کیا موقف ہے، وہی ہمارا اگر موقف ہے تو ویلکم ہے اس شخص کا، نہیں ہے نظامیہ کے منہج سے، اس کے مسلک سے ہٹ رہا ہے، اس سے اپنی دوری کے اختیار کرے۔ کیونکہ میں نے جو بات کہی ہے کہ علم کا ملنا کمال نہیں ہے، ہدایت کا ملنا کمال ہے۔ ہدایت والوں کو آپ تلاش کریں، ہدایت تلاش کریں گے تو پھر آپ راہ راست پر ہوں گے، نہیں تو پھر اپنے بھی ایمان کو خراب کریں گے، اپنے ساتھ والوں کے ایمان کو بھی آپ
غارت کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ 10ویں سال میں حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہیتے چچا جناب ابو طالب کا وصال ہوا، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت بیوی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک پر غم کی کیفیت تھی۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی سال مشرکین مکہ سے تنگ آ کر کہ میں ان کو دین کی تبلیغ کر رہا ہوں اور یہ لوگ کہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، 10 سال کا عرصہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے پیچھے لگایا۔ حبیب پاک نے سوچا کہ اب میں قریب کے علاقوں میں جاؤں اور وہاں پر دین کی تبلیغ کروں۔ حبیب پاک نے سب سے بہترین علاقہ طائف کو سمجھا۔ طائف مکہ مکرمہ سے بالکل مختلف سرزمین ہے، مکے میں پہاڑیاں ہیں، وہاں کی دھوپ الگ ہے، شدت کی دھوپ ہوتی ہے، اور طائف ایک سرسبز و شاداب جگہ ہے، وہاں پر ہریالی ہے، گھاس وغیرہ ہے، اور مکے کے اور مدینے کے بہت سارے دور دور کے علاقے والے طائف میں آ کر رہتے ہیں، اور اس جگہ پر انہوں نے اپنے باغات کو، محلات کو تیار کیا تھا، جس طرح آج ہمارے پاس فارم ہاؤس وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں، انہوں نے وہاں پر طائف میں ویسے گھر اپنے بنا کے رکھے تھے تاکہ وہ کچھ دن وہاں پر جا کر گزارے اور کچھ وہاں کی سیر و تفریح کے لیے جائے۔ تو حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی طائف جانے کا ارادہ فرمائے، کیونکہ وہاں سے دور دور سے لوگ آتے ہیں تاکہ وہاں پر جا کر آپ دین اسلام کی تبلیغ کریں۔ وہاں پر قبیلہ بنو ثقیف کے کچھ بڑے مشہور لوگ تھے، حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس گئے۔ وہ 3 بھائی تھے، قبیلے کے سردار تھے، ایک کا نام مسعود تھا، ایک کا نام حبیب تھا، ایک کا نام عبد یا لیل تھا۔ تینوں کے سامنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی تبلیغ کی، انہوں نے اس کو ڈینائی کر دیا، انہوں نے اس سے انکار کیا۔ تو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم قبول نہیں کرتے، یہ تمہاری مرضی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں نہیں رکھا، لیکن میں تم سے ایک بات چاہتا ہوں کہ تم اس بات کو افشا نہ کرو، تم اس بات کو پھیلاؤ نہیں، تم مجھے اپنا کام کرنے دو، تم تمہاری حد میں رہو، تم خاموشی اختیار کرو اور میں اپنے دین کی تبلیغ کرتا جاؤں گا۔ لیکن حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کو انہوں نے اگنور کیا، اور حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے جو انداز اپنایا تھا اس انداز کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، اور حد تو یہ کی کہ کچھ آوارہ قسم کے بچوں کو، آوارہ قسم کے لفنگوں کو پکڑ کر حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے لگا دیا کہ ان کو ستایا جائے۔ وہ بچے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ہوئے اور حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ستانے لگے۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام جہاں جہاں جاتے وہ بچے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے جا کر حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر کی بارش کرتے، پتھر ان پر پھینکتے۔ اس سفر میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تھے وہ آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت زید بن حارثہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بچانے کی خاطر جدھر سے پتھر آتا ادھر حضرت زید بن حارثہ دوڑتے ہوئے چلے جاتے، دائیں سے پتھر آتا آپ دائیں چلے جاتے، بائیں سے پتھر آتا آپ بائیں چلے جاتے، کبھی سامنے کبھی پیچھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اتنے پتھر حضرت زید بن حارثہ نے کھائے کہ وہ لہو لہان ہو گئے، 3-4 جگہ سے آپ کے سر پر زخم لگے، سر پھٹ گیا، اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سفر میں اتنے زخم آئے۔ روایت مورخین کرام نے لکھا کہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جوتیاں، آپ کی جو نالین تھی، وہ آپ کے قدم اور نالین دونوں خون میں تر ہو کر چپک گئے تھے، اتنا انہوں نے اس سفر میں حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ستایا۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام طائف کی زمین کو چھوڑ کر باہر کی طرف یعنی بارڈر کی طرف نکلے تو ایک باغ حبیب پاک نے دیکھا، تو اس باغ میں آپ آرام کرنے کے لیے داخل ہوئے۔ یہ باغ مکے کا ایک کافر ہے ربیعہ، اس کا تھا، اور اس کے 2 بیٹے اس وقت وہاں موجود تھے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ۔ ان کا تذکرہ جنگ بدر کے وقت آئے گا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے پڑوسی بھی ہے، مکے کے ہے۔ اس بھائی چارگی میں انہوں نے کیا کیا، حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے باغ کے چند انگور کے خوشے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پیش کرنا چاہے۔ حبیب پاک باغ کے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے غلام کو، جس کا نام عداس تھا، اس کو بلایا اور کہا کہ جاؤ اور ان کو دے کر آؤ جو وہاں پر آرام کر رہے ہیں۔ حبیب پاک کے پاس وہ عداس نامی شخص ایک پلیٹ میں وہ انگور کے خوشے لے کر پہنچا۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر وہ خوشہ اٹھایا اور آپ نے تناول فرمایا۔ تو عداس پریشان ہوا، اس نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے جو پڑھا ہے، میں نے یہاں کی سرزمین والوں سے ایسا کوئی لفظ آج تک نہیں سنا، اور یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اپنا تعارف حبیب پاک نے پیش فرمایا۔
اور عداس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور تم اس لفظ کو کیسے جانتے ہو، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نینوا کے رہنے والا ہوں۔ تو حبیب پاک نے کہا کہ یہ نینوا تو یونس ابن متیٰ کی سرزمین ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی سرزمین ہے۔ جب یہ کہا تو عداس پریشان ہوا کہ آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ حبیب پاک کہنے لگے کہ یونس بھی نبی ہے، میں بھی نبی ہوں، وہ نبوت میں میرے بھائی ہے۔ تو جیسے ہی حبیب پاک نے کہا تو عداس حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کو چومنے لگا، پیروں کو چومنے لگا، اور وہاں پر حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دست حق پر اس نے اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ ایک کامیابی حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو طائف کے سفر میں ملی۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس سفر کو چھوڑ کر واپس مکے کی طرف جا رہے ہیں مقام نخلا میں، اور اس سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے فرشتے کو لے کر آئے اور آواز دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حبیب پاک آسمان کی طرف متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ آسمان کے اور زمین کے درمیان جبرائیل علیہ السلام ہوا میں ہیں۔ پوچھا کہ اے جبرائیل آنے کی وجہ کیا ہے؟ حبیب پاک سے حضرت جبرائیل فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے یہ پہاڑوں کے فرشتے کو آپ کے پاس بھیجا ہے اور یہ پہاڑوں کا فرشتہ آپ سے گفتگو کرے گا۔ پہاڑوں کا فرشتہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، اللہ کا حکم ہے، اگر آپ اجازت دے تو یہ جو دو پہاڑ ہے، جبل ابو قبیس اور جبل قعیقیان، یہ بڑے بڑے پہاڑ تھے، ان دونوں کے درمیان میں سرزمین تھی۔ حبیب پاک سے وہ پہاڑوں کا فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ حکم فرمائے، میں یہ دونوں پہاڑوں کو اس طرح ملاؤں گا کہ یہ دونوں یہ آپس میں رہنے والے، سرزمین کے بیچ میں رہنے والے چپک جائیں گے، مسلے جائیں گے، یعنی ان کی بوٹی الگ ہو جائے گی۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ حبیب پاک چاہتے تو اجازت دے دیتے تھے، کیونکہ یہ فرشتہ بغیر اللہ کی اجازت کے نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ صرف فرشتے کو بھی بھیج دیتا تو بڑی کمال کی بات، اللہ نے حضرت جبرائیل کے ساتھ بھیجا۔ حضرت جبرائیل خالی ایسے ہی آ جائے نہیں کرتے تھے، اللہ کے حکم کو لے کر آتے تھے حضرت جبرائیل زمین پر، اللہ کے حکم سے یہ فرشتہ آیا تھا۔ لیکن حبیب پاک نے کہا کہ میں نہیں چاہتا، میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی اولاد میں ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے۔ اور ہوا بھی ایسے ہی، بعد میں جتنے قبیلے طائف کے اندر سرزمین طائف پر تھے، بنو ثقیف اور قبیلے بنو مالک ہے اور احلاف کا قبیلہ تھا، یہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہوئے اور دین اسلام کی انہوں نے خدمت کی، ان کے اندر بڑے محدثین پیدا ہوئے۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دور نظری، دور اندیشی اس کو دیکھ رہی تھی، تو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر پہاڑوں کے فرشتے کو واپس کر دیا۔ یہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا مختار بنایا ہے کہ آپ اگر حکم فرما دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ اس کے بعد حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ کا سفر جاری رکھے ہوئے تھے، مقام نخلا میں آپ پہنچے، رات کے وقت تہجد کی نماز میں آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، آسمانوں سے جنوں کی ایک جماعت جا رہی تھی۔ جب حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو جنوں کی جماعت نے دیکھا کہ اتنی میٹھی آواز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کون کر رہا ہے، وہ وہاں پر کھڑے ہو گئے جہاں حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ جب نماز سے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام فارغ ہوئے تو مقام نخلا میں حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دست حق پر جنوں کی جماعت نے اسلام قبول کیا۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام طائف والوں کے واسطے آئے تھے، لیکن طائف سے آپ خالی ہاتھ لوٹ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا کہ جنوں کی جماعت کو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں داخل ہونے والے تھے، لیکن مکے کے حالات اب بدل چکے تھے، کیونکہ پہلے ہی سے دشمنی زیادہ تھی، اب آپ طائف گئے ہیں، وہاں کے حالات بدل گئے ہیں، یہ لوگ اور زیادہ دشمنی پر آ گئے۔ یہاں پر حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دور اندیشی کا پھر سے مظاہرہ کیا۔ آپ نے کسی ایک قریشی کو اپنا حلیف بنایا جس میں 2-3 اور نام آتے، لیکن مطعم ابن عدی نے اس کو قبول کیا کہ میں آپ کا حلیف بنتا ہوں، آپ کی حفاظت کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ مطعم ابن عدی نے آپ کو اپنی حفاظت میں لیا اور اپنے بیٹوں کی نگرانی میں حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مکے میں لایا۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام طواف کیے، حجر اسود کا بوسہ دیا، اس کے بعد حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشان اقدس میں پہنچے۔ بہت ساری باتیں تھی، تفصیل کا وقت نہیں ہے، اس کو اسکپ کرتے ہوئے میں نے اس سفر طائف کو ختم کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا
اللہ ہے، کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سچی پکی محبت عطا فرمائے، حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ